السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے اراکین پارلیمنٹ پر زور دیا ہے کہ وہ عوام کے مسائل فوری طور پر حل کرنے کے لیے ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اربوں روپے مالیت کے زرعی پیکج کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ کسی ایک جماعت کی 18ویں ترمیم پر اجارہ داری نہیں ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس نے انسانیت کو غیر معمولی بحران میں دھکیلا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے مربوط رد عمل کی ضرورت ہے۔ ملک میں لاک ڈاؤن کے باعث بے روزگار ہونے والے افراد کی مدد کے لیے وزیر اعظم کے کرونا ریلیف فنڈ میں اب تک 3.5 ارب روپے سے زائد رقم عطیہ کی جا چکی ہے۔ وزیر تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت نے کہا ہے کہ حکومت کرونا وائرس کی وبا کے تناظر میں طلباء کو تعلیم کی فراہمی کے لیے ریڈیو اسکول کے قیام کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ مشیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت معیشت کے صرف ضروری شعبے کھول کر عوام کی صحت اور معیشت کے درمیان توازن قائم رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ چیئرمین NDMA نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ضروری طبی آلات کی کوئی قلت نہیں ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع بڈگام میں آج بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ایک شہری کو شہید کر دیا۔ میانمار کی فوج نے صوبہ راخائن میں فوجیوں کی جانب سے قیدیوں پر تشدد کیے جانے کا اعتراف کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے ارکان پارلیمنٹ پر زور دیا ہے کہ وہ عوام سے مسلسل رابطے میں رہیں تاکہ ان کے مسائل فوری طور پر حل کیے جا سکیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان کے گروپ سے الگ الگ ملاقاتوں کے دوران گفتگو کرتے ہوئے انہیں یقین دلایا کہ حکومت اس سلسلے میں انہیں تمام ممکنہ وسائل فراہم کرے گی۔ ملاقاتوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال اور عوامی بہبود اور ترقیاتی امور کا جائزہ لیا گیا۔ ارکان پارلیمنٹ نے کرونا وائرس پر قابو پانے اور یومیہ اجرت پر کام کرنے والوں کے مسائل حل کرنے کے لیے لاک ڈاؤن کی متوازن حکمت عملی متعارف کروانے پر وزیر اعظم کے وژن کو سراہا۔ عمران خان نے کہا کہ ارکان پارلیمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے متعلقہ حلقوں میں کرونا وائرس کے خلاف احتیاطی تدابیر پر زیادہ سے زیادہ عمل درآمد کرانے میں لوگوں کی رہنمائی کریں۔ انہوں نے ارکان پارلیمنٹ کو منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کا خاتمہ اور عوام کو اشیاء ضروریہ کی دستیابی یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کاشتکاروں کو کھادوں اور جراثیم کش ادویات پر سبسڈی کی فراہمی، زرعی قرضوں پر بینکوں کی شرح منافع میں کمی اور مقامی طور پر تیار کیے جانے والے ٹریکٹروں پر سیلز ٹیکس میں کمی کے لیے اربوں روپے مالیت کے زرعی پیکج کی منظوری دی ہے۔ کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی صدارت میں ہوا۔ زرعی پیکج 12,000 ارب روپے مالی کی کورونا ریلیف پیکج کے تحت چھوٹی اور درمیانی درجے کی صنعتوں اور زرعی شعبے کے لیے مختص کیے گئے 100 ارب روپے کا حصہ ہے۔ پیکج کے تحت کاشتکاروں کو کھادوں کی خریداری پر تقریباً 37 ارب روپے تک کی سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ سبسڈی اسکیم پر صوبے عمل درآمد کریں گے اور یہ رقم پنجاب میں پہلے سے جاری اسکریچ کارڈ اسکیم کے تحت تقسیم کی جائے گی۔ 8 ارب 80 کروڑ روپے کی مجموعی لاگت سے کاشتکاروں کے زرعی قرضوں پر بینکوں کی شرح منافع میں کمی کی جائے گی اور کپاس کے بیجوں پر 2 ارب 30 کروڑ روپے، سفید مکھی کی روک تھام کے لیے کیڑے مار ادویات پر 6 ارب روپے کی سبسڈی کی منظوری دی گئی ہے۔ پیکج میں مقامی طور پر تیار کیے جانے والے ٹریکٹروں پر 1 سال کے عرصے کے لیے 2.5 ارب روپے کی سبسڈی بھی شامل ہے۔ ECC نے کنٹرول لائن کے ساتھ رہنے والی آبادی کے لیے خصوصی ریلیف پیکج کی تقسیم کے لیے غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کے ڈویژن کی تجویز کی بھی منظوری دی۔
वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि कोई एक जमात भी 18वीं तरमीम पर इजारादारी नहीं कर सकती। उन्होंने आज ट्विटर पर एक पैगाम में कहा कि आइनी तरमीम पर बहस जमहूरी अमल का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कोई भी कौमी मफाहमत के खिलाफ नहीं है। उधर वज़ीर इत्तलात ने आज मुख्तलिफ ट्वीट्स में कहा कि पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और वफाकी वज़ीर असद उमर ने चीनी से मुताल्लिक कमीशन के सामने पेश होकर कानून के एहतराम की मिसाल कायम की है। शिबली फराज ने कहा कि एहतिसाब जमहूरियत का बुनियादी जुज़्व है और इस अमल से साबित हो गया है कि नए पाकिस्तान में कानून किसी ख़ास तबके के लिए नहीं बल्कि ये सब के लिए बराबर है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि ख़ुद एहतिसाबी की ऐसी मिसाल माजी में कभी नज़र नहीं आई। उन्होंने कहा कि इसके बरक्स माजी में मुलज़िमों को तहकीक़ात के लिए प्रोटोकॉल के साथ लाया जाता था जिससे तहकीक़ाती इदारों की तज़लील होती थी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कोरोना वायरस ने इंसानियत को गैर मामूली बहरान में धकेला है जिससे निपटने के लिए मरबूत रद्द-ए-अमल की ज़रूरत है। वो आज रूस की तरफ से शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा की वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे जिसका पाकिस्तान मौजूदा चेयरमैन है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यह बहरान कसीरजहती अमल के लिए एक इम्तिहान है और शंघाई ताउन तंजीम इससे निपटने के लिए अच्छी तरह तैयार है। We should enhance further cooperation between our hospitals. हमें न सिर्फ अस्पतालों और लेबॉर्ट्रियों के दरमियान ताउन को मजीद बढ़ाने बल्कि अस्पतालों और शंघाई ताउन तंजीम के बाहमी इश्तराक को हतमी शक्ल देने की जरूरत है। जैसे कि अक़वाम आलम ने 75 साल पहले पुरतशद्दुद कौमियत परस्ती को शिकस्त दी, बिल्कुल इसी तरह हमें अपने मकसद के हुसूल के लिए मुत्तहिद होकर कोरोना वायरस को शिकस्त से दोचार करना है, जिसे अमली जामा पहनाने के लिए शंघाई ताउन तंजीम हर लम्हा कोशां है और हम सब के साथ है। Today, SCO has the wherewithal to make this happen. वज़ीर ख़ारजा ने इस बहरान से ज़िम्मेदाराना अंदाज में निपटने और बैनुल-अक़वामी बिरादरी की मुआवनत करने पर चीन की तारीफ़ की। उन्होंने पाकिस्तान की मुआवनत करने पर चीन की तारीफ़ की। वज़ीर ख़ारजा ने शंघाई ताउन तंजीम के रुकन मुल्कों के वज़राए ख़ारजा को लोगों की सेहत और इसके माशी पहलुओं समेत कोरोना वायरस से निपटने के हवाले से पाकिस्तान के मरबूत इक़दामात के बारे में आगाह किया। कोरोना वायरस की आलमी वबा के तनाजुर में लॉकडाउन के बायस रोज़गार से महरूम होने वाले अफराद की मदद के लिए वज़ीर आज़म रिलीफ फ़ंड में अब तक 3.5 अरब रुपए से ज़ायद के अतियात जमा हुए हैं। ये बात कोरोना के हवाले से मुखय्यर हज़रात की मुहिम के बारे में वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन खुर्शीद शाह ने आज इस्लामाबाद में रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए कही। उन्होंने कहा कि तमाम शोबाहाय ज़िंदगी के अफराद, सरकारी महकमे, निजी तंजीमें और मुखय्यर हज़रात रिलीफ फ़ंड में अतियात जमा करा रहे हैं। अगले 2-3 दिन में इसका डिसीजन हो जाएगा इंशाल्लाह और वजीर आज़म इसको अनाउंस कर देंगे और इसका साथ के साथ इस्तेमाल होगा। और इसमें एक चीज़ और हमारे को जो हिदायत दी गई है वो ये है कि जो एक रुपया इस्तेमाल होगा, अवाम को उसका इस्तेमाल होगा उसकी सारी तफसीलात अवाम को बताई जाएंगी कि ये जो पैसा आपने जमा कराया है ये किधर इस्तेमाल हो रहा है और उसके बाद इसका फॉरेंसिक ऑडिट भी होगा। फोकल पर्सन ने कहा कि वज़ीर आज़म जल्द मुस्तहिक अफराद में रकूम की तकसीम का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि 6677 पर एक खाली SMS भेजने वाला हर पाकिस्तानी फ़ंड में 20 रुपये अतिया कर सकता है। मोबाइल फ़ोन कंपनियां मौसूल होने वाले हर मैसेज के लिए 20 रुपये का इजाफा करेंगी। कुदरती आफात से निपटने के कौमी इदारे के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफसल ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए ज़रूरी तिब्बी आलात की कोई किल्लत नहीं है। आज तीसरे पहर इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वबा से बचाव से मुतालिक वेंटिलेटर समेत ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के तमाम आलात पाकिस्तान में तैयार किए जा रहे हैं। चेयरमैन NDMA ने कहा है कि आलात की मकामी सतह पर तैयारी से NDMA को सरमाया बचाने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि मकामी और गैर मुल्की सतह पर तिब्बी आलात की खरीदारी में शफाफियत को यकीनी बनाया गया। उन्होंने कहा कि NDMA ने चीन से सामान लाने के लिए 11 परवाजें चलाई हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की तशख़ीस के लिए भी सूबों को वाफर आलात फराहम किए गए हैं। देन ग्रुप ऑफ कंपनीज के SM नवीद और फैसल जावेद ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से मुलाकात की। SM नवीद ने वज़ीर आज़म को PM कोरोना रिलीफ फ़ंड के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
वफाकी तालीम और पेशा वराना तरबियत के वज़ीर शफकत महमूद ने कहा है कि हुकूमत कोरोना वायरस की आलमी वबा के तनाजुर में तलबा को तालीम की फराहमी के लिए रेडियो स्कूल के इजरा की मनसूबाबंदी कर रही है। उन्होंने आज कौमी असम्बली में कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल पर बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि हुकूमत पहले ही टेली स्कूल का इजरा कर चुकी है, जो मुख्तलिफ जमातों के तलबा को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक तालीम फराहम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमने स्कूलों की बंदिश और बोर्ड के इम्तहानात की मनसूखी के हवाले से सूबों और दूसरे मुतल्लिका इदारों की मुशावरत से तमाम फैसले किए हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत ने वबा को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन, तालीमी इदारों, शादी हॉल्स और ट्रांसपोर्ट की बंदिश जैसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की। उन्होंने कहा कि पसमानदा और गरीब अफराद की मदद के लिए कोशिशें की जा रही हैं, जिनके रोज़गार लॉकडाउन की वजह से बुरी तरह मुतासर हुए हैं। मुत्तहिदा मजलिस अमल की शाहिदा अख्तर अली ने बहस में हिस्सा लेते हुए ज़रूरी शोबे पर ज़्यादा तवज्जो देने पर जोर दिया ताकि मुल्क में खुराक की किल्लत से बचा जा सके। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो घरों से निकलने से पहले मास्क पहनना लाजमी करार दे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सलाउद्दीन ने मईशत और यौमिया उजरत पर काम करने वालों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दील करने के वफाकी हुकूमत के फैसले को सराहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो आवाम को आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के गौस बख्श खान महर ने अरकान पार्लियामेंट पर जोर दिया कि वो सियासी नंबर बनाने के बजाय तजावीज़ और मशवरे दें ताकि इस वबा से निमटने के लिए मौसर लाएअमल वज़ा किया जा सके। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अमीर हैदर खान होती ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कुछ लोगों का कोरोना का टेस्ट करने और कोरोना के मरीजों का पता लगाने के लिए टेस्टों की तादाद में इजाफा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि प्राइवेट लेबॉरेटरियाँ कोरोना वायरस के टेस्ट की 8,000 रुपये फ़ीस ले रही हैं, जिसमें थोड़ी सी कोशिश करके 2,000 तक कमी की जा सकती है। माहौलियाती तब्दीली की वज़ीर ममलिकत ज़रताज गुल ने लोगों खुसूसन ख़वातीन पर जोर दिया कि घर से निकलने और ख़रीदारी पर जाने से पहले इजाफी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। ख़जाना और रेवेन्यू के बारे में वज़ीर आज़म के मुशीर डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने कहा है कि हुकूमत सिर्फ ज़रूरी खदमात और मईशत के अहम शोबे खोलकर शहरियों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और मईशत के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए इंतहाई एहतियात से काम कर रही है। उन्होंने ये बात बरतानिया की रुकन पार्लियामेंट और बैनुल-अक़वामी तरक्की की वज़ीर मिस एन मारी ट्रेवेलाइन से आज वीडियो लिंक के जरिए गुफ्तगू करते हुए कही। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने कहा कि हम टैक्स रिफंड्स, रियायती और पेरोल कर्ज़ों के लिए नकद रकम की बराह रास्त मुंतकिली के ज़रिए कारोबारी इदारों और लोगों की भी मदद कर रहे हैं और इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि टैक्स वसूली का अमल भी मुतासर ना हो। मिस एन मारी ट्रेवेलाइन ने डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख से कोरोना वायरस के ख़तरे और इसके असरात से निमटने के लिए बरतानवी हुकूमत की हिकमत अमली के मुख्तलिफ पहलुओं की अहम तफसीलात का तबादला किया। वज़ारत दाखिला ने रमज़ान मुबारक के दौरान और ईद उल फितर के मौके पर ज़ाब्ता कार पर अमल दरामद कराने के लिए तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरियों और इस्लामाबाद के कमिश्नर को एक मरासला भिजवा दिया है। ज़ाब्ता कार तरावी और ईद की नमाज के लिए भी होंगे, जैसा कि पहले इस पर इत्तेफाक किया जा चुका है। मरासले में तमाम सूबाई हुकूमतों पर जोर दिया गया है कि वो समाजी दूरी और दीगर हिफाजती इक़दामात समेत वज़ारत दाखिला की तरफ से जारी ज़ाब्ता कार पर अमल दरामद करवाएं। मरासले में कहा गया है कि लॉकडाउन की हिदायत पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज मुतअद्दिद ट्वीट्स में कहा है कि पाकिस्तान इंसानी हकूक़ की 6 कन्वेंशन समेत 27 बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन के तहत अपने वादे पूरे करने के लिए काम जारी रखेगा, जो GSP+ माहदे का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि ये वादे हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की तिजारत को यूरोपीय यूनियन के GSP+ माहदे से फ़ायदा हासिल हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि 1 अरब दरख्तों की सुनामी मुहिम समेत पाकिस्तान के उठाए गए इक़दामात और इंसानी हकूक़ के कौमी लाए अमल को यूरोपीय यूनियन ने सराहा है। उन्होंने कहा कि हमारी मईशत और तिजारत को GSP+ से फ़ायदा हासिल होता रहेगा और हम अपने आवाम के मफाद में इंसानी हकूक़ की फराहमी के लिए अपने वादों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने कहा कि हमने ख़वातीन की हक़ विरासत को यकीनी बनाने के लिए कानून वज़ा किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बच्चों से मशक्क़त के ख़िलाफ़ और ख्वाजा सराओं के हकूक़ समेत सहाफ़ियों और मीडिया कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ और दीगर इंसानी हकूक़ के क़वानीन पर अमल दरामद के लिए भी पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने महकमा डाक के पेंशन फ़ंड के क़याम की उसूली तौर पर मंजूरी दे दी है। ये फ़ैसला आज इस्लामाबाद में महकमा डाक के मुलाज़मीन की पेंशनों से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत एक इजलास में किया गया। फ़ंड के क़याम का मकसद हुकूमत पर पेंशन के बोझ में कमी करना और मुलाज़मीन के पेंशन से मुताल्लिक़ उमूर का बेहतर इंतज़ाम है।
اس موقع پر وزیر اعظم نے وزارت خزانہ، وزارت مواصلات، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن اور نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل کی منظوری دی جو مجوزہ پینشن فنڈ کے قیام اور انتظام کے لیے جامع طریقہ کار وضع کرے گی۔ اجلاس کے دوران وزیر مواصلات مراد سعید نے محکمہ ڈاک کی اصلاحات اور محکمے کو منافع بخش بنانے اور عوام کو فراہم کی جانے والی خدمات کی بہتری کے لیے کیے گئے اقدامات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ سیفران کے وزیر مملکت شہریار آفریدی اکثریتی ووٹوں سے کشمیر کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں۔ رکن قومی اسمبلی محمد ثناء اللہ خان مستی خیل نے شہریار خان آفریدی کا نام تجویز کیا، جبکہ قومی اسمبلی کی رکن نوزت پٹھانی نے پارلیمنٹ ہاؤس میں کشمیر کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں ان کی حمایت کی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ بھارت کرونا وائرس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ آج جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر سراج الحق سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں پر زور دیا کہ وہ خطے میں بھارت کی بڑھتی ہوئی جارحیت کا نوٹس لیں۔ دونوں رہنماؤں نے نریندر مودی کی قیادت میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے بھارت میں رہنے والے پرامن مسلمانوں پر مظالم ڈھانے کی شدید مذمت کی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع بڈگام میں ایک نوجوان کو شہید کر دیا۔ بھارتی سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکاروں نے ضلع کے علاقے نارابل میں قواسہ کے قریب معراج الدین شامی نامی ایک نوجوان کو اس وقت گولی مار کر شہید کر دیا جب وہ اپنی گاڑی میں جا رہا تھا۔ قابض بھارتی فوجیوں نے کپواڑہ، بڈگام، اسلام آباد، شوپیاں، کولگام، کشتواڑ، سامبا، کٹھوا، راجوڑی، پونچھ اور دیگر علاقوں میں گھر گھر تلاشیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ ادھر کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے آج جاری کی جانے والی ایک تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے جنوری 1989 سے رواں سال 30 اپریل تک 95,548 کشمیریوں کو شہید کرنے کے علاوہ 1,09,506 مکانات تباہ کیے۔ حریت رہنماؤں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں انسانیت کے خلاف بھارتی فورسز کے جرائم رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما شبیر شاہ کی بیٹی سحر شاہ نے کہا ہے کہ جیل میں ان کے والد پر ڈھائے جانے والے مظالم سے ان کے جذبہ حریت کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ میانمار کی فوج نے صوبہ رخان میں فوجیوں کی جانب سے قیدیوں پر تشدد کیے جانے کا اعتراف کیا ہے اور فوجیوں کے خلاف اندرونی طور پر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہر نے کہا ہے کہ اس تنازع میں ممکنہ جنگی اور انسانیت سوز جرائم پر میانمار کی فوج کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوترس نے مذہبی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ نقصان دہ پیغامات کی روک تھام کے لیے اقدامات کریں جس سے کرونا وائرس کی عالمی وبا کے دوران نسلی قوم پرستی، نفرت انگیز تقاریر اور تنازعات بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے مذہبی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ انسانی حقوق اور انسانیت کے احترام پر مبنی یکجہتی کے فروغ کے علاوہ سماجی اتحاد، باہمی احترام اور مفاہمت کو فروغ دیں۔ نائجیریا اور اس کی اتحادی افواج نے 2 الگ الگ کارروائیوں کے دوران بوگورام کے 75 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا۔ 25 دہشت گردوں کو نائجیریا کے جنوب کے علاقے دفاع میں، جبکہ بوگورام 50 عسکریت پسندوں کو نائجیریا کی سرزمین پر چاڈ جھیل کے علاقے میں ہلاک کیا گیا۔ اسرائیلی فوجیوں نے احتجاجی مظاہروں کے دوران مغربی کنارے میں ایک فلسطینی لڑکے کو شہید اور 5 کو زخمی کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ کے اسرائیل کے دورے کے دوران مقبوضہ مغربی بینک کے علاقوں کا الحاق کرنے کے منصوبے پر مقبوضہ علاقوں میں بڑھتی ہوئی کشیدگی میں احتجاجی مظاہرے پھوٹ پڑے۔ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 2020-21 کے کرکٹ سیزن کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ گزشتہ 12 ماہ میں کھلاڑیوں کی فٹنس، کارکردگی اور آئندہ سیزن میں قومی کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے نیا سینٹرل کانٹریکٹ جاری کیا گیا ہے۔ سینٹرل کانٹریکٹ میں کھلاڑیوں کو 3 کیٹیگریز میں شامل کیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے کے باعث آئندہ سال ہونے والے ویمنز ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائنگ ٹورنامنٹ ملتوی کر دیا ہے۔ کوالیفائنگ ٹورنامنٹ 3 سے 19 جولائی تک سری لنکا میں شیڈول تھا، جس میں آئرلینڈ سمیت 10 ٹیموں نے شرکت کرنا تھی۔ پاکستان، ویسٹ انڈیز، میزبان سری لنکا اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں بھی ایونٹ میں شامل ہیں۔ اس سے قبل انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (ICC) نے 2022 میں مردوں کے انڈر 19 ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کے عمل کا آغاز بھی ملتوی کر دیا ہے، جس کا آغاز جولائی میں ڈنمارک میں ہونا تھا۔
آسٹریلیا نیوزی لینڈ کرکٹ سیریز کے لیے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کرکٹ حکام کے درمیان میچز کے لیے بات چیت کا آغاز ہو گیا ہے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ حکام کے مطابق سفری پابندیوں میں نرمی کے بعد میچز کے لیے بات چیت شروع ہوئی۔ نیوزی لینڈ کرکٹ کے چیف ایگزیکٹو نے کہا کہ کرکٹ آسٹریلیا کے ہم منصب کیون رابرٹس نے میچز کے لیے بات کی ہے۔ دوسری جانب آسٹریلیا کا دورہ بنگلہ دیش ملتوی ہو چکا ہے، جبکہ جولائی میں دورہ انگلینڈ بھی ملتوی ہونے کا امکان ہے۔ راجر فیڈرر، نوواک جوکووچ اور رافیل نڈال سمیت دنیائے ٹینس کے نامور کھلاڑیوں اور پاکستان کے دیگر ٹاپ کھلاڑیوں نے پاکستانی ٹینس سٹار احسام الحق کی لاک ڈاؤن سے متاثرہ افراد کے لیے امدادی سرگرمیوں میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے نیلامی کے لیے مختلف چیزیں عطیہ کر دیں۔ تفصیلات کے مطابق پاکستانی ٹینس سٹار احسام الحق کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن سے متاثر ہونے والے افراد کو راشن اور دیگر ضروری سامان کی تقسیم کر رہے ہیں۔ دنیا کے ٹاپ ٹینس سٹارز نے احسام کے مشن میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے مختلف چیزیں عطیہ کی ہیں، جن کو نیلام کیا جائے گا۔ اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ رواں مالی سال کے دوران سمندر پار مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی گئی ترسیلات زر میں 5.5% اضافہ ہوا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان SPB کے اعداد و شمار کے مطابق جاری مالی سال کے پہلے 10 مہینوں میں جولائی تا اپریل 2019-2020 کے دوران دیار غیر میں مقیم پاکستانیوں نے 18.782 ارب ڈالر کی ترسیلات زر بھیجی ہیں، جبکہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے دوران سمندر پار مقیم پاکستانیوں نے 17.801 ارب ڈالر پاکستان بھجوائے تھے۔ اس طرح گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں رواں سال کے دوران ترسیلات زر میں 5.5% یعنی 0.981 ارب ڈالر کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ SPB کے مطابق جاری مالی سال کے دوران سعودی عرب اور امریکہ سے ترسیلات زر کی وصولیوں میں بالترتیب 5% اور 21.27% اضافہ ہوا اور سعودی عرب سے 4.377 ارب ڈالر موصول ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ کرونا وائرس کی حالیہ وبا سے ترسیلات زر کی وصولیاں زیادہ متاثر نہیں ہوئی ہیں اور ان میں معمولی کمی بیشی کے دوران سال مجموعی بنیاد پر 5.5% اضافہ ہوا ہے۔ کووڈ-19 کی وبا کے دوران نجی کاروباری اور صنعتی اداروں میں روزگار کے تحفظ کے لیے تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی روزگار اسکیم کے تحت 500 کمپنیوں کی درخواستوں کی منظوری دی جا چکی ہے۔ بینکوں نے ان درخواستوں کے عوض 47 ارب روپے کے قرضہ جات منظور کیے ہیں، جس سے مختلف کمپنیوں میں کام کرنے والے 4,50,000 ملازمین کو آئندہ 3 ماہ کے لیے تنخواہیں ادا کی جائیں گی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے روزگار کے تحفظ کی اسکیم کے تحت نجی اداروں کے ملازمین کو اپریل، مئی اور جون کی تنخواہوں کی ادائیگی کی جائے گی۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے ابتدائی مرحلے میں کافی منصوبے مکمل کیے جا چکے ہیں۔ بنیادی ڈھانچے میں بہتری اور توانائی کے منصوبوں پر توجہ دی گئی، جن میں نمایاں ترقی دیکھنے میں آئی ہے۔ سی پیک اتھارٹی کے حکام کے مطابق پاکستان میں شاہراہوں کی تعمیر کے تحت شاہراہ قراقرم پر حویلیاں سے تھاکوٹ اور موٹر وے کے منصوبے M5 پر ملتان سے سکھر تک سڑک کی تعمیر مکمل کی گئی ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت خصوصی اقتصادی زون رشکئی سے ابتدائی مرحلے میں 50,000 سے زائد لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 90 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 33,693 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 219 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 224 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 158 روپے 70 پیسے اور قیمت فروخت 162 روپے 41 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 194 روپے 72 پیسے اور قیمت فروخت 199 روپے 31 پیسے، یورو قیمت خرید 172 روپے 20 پیسے اور قیمت فروخت 176 روپے 23 پیسے، سعودی ریال قیمت خرید 42 روپے 18 پیسے اور قیمت فروخت 43 روپے 27 پیسے، UAE درہم قیمت خرید 43 روپے 19 پیسے اور قیمت فروخت 44 روپے 23 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 48 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 51 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 81,619 روپے رہی۔ اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔
معروف پاکستانی اداکار علاؤالدین احمد کی 37ویں برسی آج منائی گئی. ان کے حالات زندگی کے حوالے سے کچھ تفصیلات ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز کی اس رپورٹ میں. 13 مئی سن 1983 کو پاکستان کے مقبول اداکار علاؤالدین لاہور میں وفات پا گئے اور گلبرگ کے قبرستان میں آسودہ خاک ہوئے. علاؤالدین 10 دسمبر سن 1920 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے تھے. ابتدا میں انہوں نے گلوکاری کے میدان میں قسمت آزمائی کرنی چاہی، مگر ان کی فلمی زندگی کا آغاز اداکاری سے ہوا اور یہی شعبہ ان کی پہچان بن گیا. علاؤالدین نے اپنی فنی زندگی کا آغاز ممبئی سے کیا اور وہاں سنجوگ، نمستے، لیلا مجنو اور میلہ میں کام کیا. قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستان آ گئے، جہاں ان کی پہلی فلم پھیرے تھی. اس کے بعد انہوں نے شہری بابو، محل، وعدہ، پاٹے خان، مرزا صاحبہ، آدمی اور متعدد دوسری فلموں میں کام کیا. تاہم فلم کرتار سنگھ کے ٹائٹل رول میں تو انہوں نے اداکاری کی انتہا کو چھو لیا. اس کے بعد مہتاب اور بدنام میں ادا کیے ہوئے کردار ان کی پہچان بنے. کہاں سے آئے ہیں یہ جھمکے، تمہارے کھلے بالوں میں کیوں اٹکے ہوئے ہیں یہ جھمکے، تمہاری آنکھوں سے کیوں بہ رہے ہیں یہ جھمکے، کیا کہہ رہے ہیں ان کے، کیا بتا رہے ہیں جھمکے. علاؤالدین نے مجموعی طور پر 319 فلموں میں کام کیا، جن میں سے 194 فلمیں اردو میں اور 125 فلمیں پنجابی میں بنائی گئی تھیں. علاؤالدین نے مجموعی طور پر 8 مرتبہ نگار ایوارڈز حاصل کیے. انہیں پاکستان کا عوامی اداکار کہا جاتا تھا. سینئر اداکاروں نے 3000 فنکاروں کو آرٹسٹ سپورٹ فنڈ میں شامل کرنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا شکریہ ادا کیا ہے. سینئر اداکار ذوالقرنین حیدر، اورنگزیب لغاری، پرویز رجا اور انعام خان نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ پنجاب حکومت نے فنکاروں کو آرٹسٹ سپورٹ فنڈ میں شامل کر کے بطور ریاست اپنی ذمہ داری نبھائی ہے. معروف گلوکار علی ظفر نے کرونا وائرس کے حوالے سے جاری کردہ اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا ہے کہ اس وبا کو سنجیدہ لیا جائے اور سماجی فاصلے کو ہر صورت برقرار رکھا جائے. دنیا کے سب سے بڑے فلم فیسٹیول کو کورونا وائرس کے باعث ملتوی کر دیا گیا ہے. یہ میلہ 12 سے 23 مئی کے درمیان ہونا تھا. اور اب کچھ خبریں سائنس کی دنیا سے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر نے اعلان کیا ہے کہ کووڈ-19 کے حوالے سے غلط معلومات یا تنازعات پر مبنی کچھ ٹویٹس پر لیبلز اور وارننگ پیغامات کا اضافہ کیا جائے گا. اس اقدام کا مقصد اس سوشل میڈیا نیٹ ورک میں غلط معلومات کے پھیلانے کو روکنا ہے اور اس کا اطلاق بتدریج دیگر موضوعات پر بھی کیا جائے گا. ٹویٹر کے نئے لیبلز پر مزید معلومات کے لیے لنکس بھی فراہم کی جائیں گی تاکہ لوگ الجھن یا غلط فہمی کا شکار نہ ہوں. تیز چہل قدمی یا سائیکل چلانا نہ صرف صحت کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ یہ بڑھاپے کی جانب سفر بھی سست کر دیتا ہے. یہ دعویٰ امریکہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آیا ہے. اور اب آج کے موسم کی رپورٹ. موسم کی رپورٹ کے مطابق اگلے 24 یا 36 گھنٹوں کے دوران مظفر آباد، باغ، پونچھ، حویلی، سری نگر، پلوامہ، جموں، گلگت، بلتستان، اسلام آباد، مری سمیت ملک کے تمام بالائی علاقوں میں بارش کی پیش گوئی. تفصیل کے مطابق اس وقت خطہ پوٹوہار، خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں سے بارش کی اطلاعات ہیں. آج رات پنجاب، خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش ہوگی. آج رات صبح سندھ کے کچھ بالائی علاقوں میں بھی تیز ہواؤں یا آندھی کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے. اور اگلے 24 یا 36 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، ٹیکسلا، واکنڈ، حسن ابدال، اٹک، چکوال، راولپنڈی، جیلم، منڈی بہاؤدین، لاہور، سرگودا، ایبٹ آباد، ہری پور، مانسہرہ کے بعض علاقوں میں موسلادھار بارش ہوگی. جبکہ کشمیر اور گلگت بلتستان کی وادیوں میں بھی، یعنی پاکستان کے شمال مشرقی علاقوں اور شمالی علاقوں میں بھی اگلے 24 یا 36 گھنٹوں کے دوران وقفے سے بارش ہونے کا امکان ہے. آج رات اور کل صبح کے وقت ایبٹ آباد، مظفر آباد، جموں، سری نگر، پلوامہ اور اسے ملکہ علاقوں کے علاوہ گلگت بلتستان کی وادیوں میں بھی بارش ہونے کی توقع ہے. اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر. وزیر اعظم نے اراکین پارلیمنٹ پر زور دیا ہے کہ وہ عوام کے مسائل فوری طور پر حل کرنے کے لیے ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں. وزیر تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت نے کہا ہے کہ حکومت کرونا وائرس کی وبا کے تناظر میں طلباء کو تعلیم کی فراہمی کے لیے ریڈیو اسکول کے قیام کی منصوبہ بندی کر رہی ہے.
چیئرمین NDMA نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ضروری طبی آلات کی کوئی قلت نہیں ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد فیض بخش، صوبہ اردو قیصر قریشی۔ مدیر ہوم ڈیسک مقصود الرحمان، مدیر فورن ڈیسک اور مدیر کھیل کی خبریں اور مدیر تجارتی خبریں عابد رضا دستی۔ مدیر سائنس اور فن کی خبریں سجاد عامر۔ کوارڈینیشن ایڈیٹر شہزاد غوری۔ مدیر اعلیٰ عبد الرؤوف خان، نگران اعلیٰ عبد الحادی مایار۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔